دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دست۔ سب سے پہلی چیز تو آپ مظلومیت کا رونا بند کیجئے کہ میں مظلوم ہوں، مسلمان مظلوم ہے۔ مسلمان کبھی مظلوم نہیں تھا، نہ کل مظلوم تھا، نہ آج مظلوم ہے، نہ قیامت تک مظلوم ہوگا۔ سوچیں کہ مسلمان کس طرح مظلوم ہو سکتا ہے؟ جس کے پاس قرآن جیسی الہامی کتاب ہو وہ مظلوم کیسے ہے؟ جس کا پروردگار خدائے وحدہ لا شریک ہو وہ مظلوم کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا نبی رحمت للعالمین ہو، ساری کائنات کے لیے رحمت ہو، وہ مظلوم کیسے ہو سکتا ہے؟ مظلوم کون ہے؟ مظلوم وہ شخص ہے جو قرآن سے دور ہے، وہ مظلوم ہے۔ جو نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے دور ہے وہ مظلوم ہے۔ جو اللہ کی وحدانیت کا دھم بھرتے ہوئے بھی اللہ کے احکامات سے دور ہے وہ مظلوم ہے۔ بے چارہ وہ ہے، برباد وہ ہے۔ مظلوم اپنے آپ کو مت سمجھیے، اور یہ مظلومیت کا رونا دھونا بالکل بند کر دیجیے۔ آپ مظلوم نہیں ہیں، خدائے وحدہ لا شریک پر اور رسول کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر بھروسہ رکھیے۔ قرآن مقدس اہل بیت اطہار کے دامن اطہار کو مضبوطی سے پکڑے رہیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کیسے ظلم کے پنجے سے، ظلم کے چنگل سے آپ کو نکالتا ہے۔ بھروسہ رکھیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کوئی کسی چیز کو جب مٹانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر اسے مٹایا کیوں جا رہا ہے؟ اس کی طرف سے ایسا کون سا ڈر اس کے دل میں سما گیا ہے کہ وہ اس چیز کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن بار بار ختم کرنے کے باوجود وہ چیز ختم نہیں ہو رہی۔ بالکل اسلام اسی طریقے سے، اسلام دشمن آج لاکھوں میں کروڑوں میں موجود ہیں، اور اسلام کو مٹانے کے لیے بہت سارے لوگ، فرعون، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا اسلام پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا، غلط بات ہے۔ اس چیز کو میں نہیں سویکار کر سکتا، یہ بالکل غلط ہے۔ ہزاروں سال پہلے یہ دنیا بنی، دادا آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اس دین پاک کو بھیج دیا گیا تھا دنیا میں پرچار پرسار کے لیے، اور آخر میں رسول کریم علیہ السلام پر دین اسلام مکمل کیا گیا ہے۔ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کس دھرم سے آئے، ایک ویڈیو میں نے ایک کلپ دیکھا، اس میں یہ سوال کر رہا تھا کس دھرم سے تھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تم کو کہتا ہوں بھائی آپ کتاب پڑھو پہلے، اس کے بعد میں یہ پوچھو کس دھرم سے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگے نمرود میں ڈال دیا گیا ان کے مذہب کی وجہ سے، ان کے دین کے پرچار، وحدانیت کی پرچار کی وجہ سے، اور انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے مقابلے میں رکھا۔ فرعون کیا کہہ رہا، بڑا رب ہوں، یہ کہہ رہا تھا فرعون، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈبو کر اس کی قوم کے ساتھ مار دیا۔ وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ میں موسیٰ کے دین کو ختم کر دوں گا، موسیٰ کو ختم کر دوں گا، اور موسیٰ کی خدا کو ختم کر دوں گا، میں دنیا کا سب سے بڑا خدا ہوں، خدائی دعویٰ کیا تھا اس نے۔ تب بھی نہیں اسلام ختم ہوا تھا، تب بھی اسلام موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے لے کر پار ہوئے تھوڑے سے مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ابو جہل نے بھی یہی جملہ کہا تھا، میں اسلام کو ختم کر دوں گا، میں اس پیغمبر ہی کو ختم کر دوں گا جو اسلام نے یہی جملہ کہا تھا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دوں گا، اور ان کے ساتھ جو لوگ اسلام قبول کیے ہیں اور جس مذہب کا پرچار وہ کر رہے ہیں نئے دین کا، میں اس کو بھی ختم کر دوں گا، صفایا کر دوں گا۔ نہ مکہ میں محمد رہیں گے، نہ ان کا دین رہے گا، نہ ان کا خدا۔ آخرکار کیا ہوا؟ عبرت کا نشاں بنا دیا گیا۔ میدان بدر میں 313، 1000 مقابل۔ میدان احد کا نقشہ آپ دیکھ ہی چکے ہیں، تبوک اور جنگ یرموک کا نقشہ آپ دیکھ ہی چکے ہیں، قادسیہ کا میدان دیکھ ہی چکے ہیں۔ اسلام کو مٹانے کے لیے بہت ساری سازشیں، بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں، کی گئی ہیں۔ آپ
बिल्कुल खौफ मत होइए, परेशान ना होइए। ये वक्त बता रहा, अंधेरा ज्यादा हो जाता है तो उजाले का वो पैगाम लेकर आता है। जब कोई जुल्म ज्यादा हो जाता है तो फिर उसके खात्मे का पैगाम शुरू हो जाता है। इसमें कोई परेशान ना हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की जिम्मेदारी ली है। बस सिर्फ आप अपने आप पर कायम रहें, इस्लाम पर कायम रहें, आप मजहब इस्लाम के साथ सच्चाई के साथ जुड़े रहें। बस देखें अल्लाह की। तो कहने का मकसद ये है कि मजहब इस्लाम को मिटाने के लिए बहुत सारे लोग अपना सर खपा रहे हैं, बिला वजह अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि मजहब इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसकी जिम्मेदारी किसी मुसलमान के हाथ में नहीं है बचाने की। तुम मुसलमान को मार सकते हो, इस्लाम को नहीं ख़त्म कर सकते। तुम मुसलमान को कत्ल कर सकते हो, इस्लाम को नहीं कत्ल कर सकते। इस्लाम कहाँ, मुसलमान को कत्ल करोगे बेगुनाहों को, ये इंसानियत का खून ज़रूर है। ये तुम्हारे नज़दीक ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं, लेकिन इस्लाम के नज़दीक ये सारी चीज़ें जुल्म में गिनी जाती हैं, तशद्दुद में गिनी जाती हैं। और जो लोग ये कहते हैं ना कि हम इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, इस्लाम को मिटा देंगे, उनकी गलत फहमी है। उनकी 7 नस्लें मिट जाएंगी दुनिया से। इस्लाम नहीं मिटने वाला। इस्लाम कल भी था, आज भी है और ये क़यामत तक रहेगा। ये हमारा ईमान है, हमारा अक़ीदा है और हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को बताया है और हमारे कुरान में ये चीज़ मौजूद है। इस्लाम की ज़िम्मेदारी, इसके हिफ्ज़ व अमान की ज़िम्मेदारी परवरदिगार आलम की है, उस माबूद की है जो तुमको, हमको और कुल कायनात को पैदा किया है। इस्लाम की मिटाने के लिए तो सोचे ना, इसमें बिला वजह सर खपाना है और मुक्की खाना है, दीवार से सर टकरा कर वापस जाना है।